الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ ہود: وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ ترجمہ: اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا: وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مغرقون۔ ترجمہ: اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ جب نوح علیہ السلام کی قوم نے حد کر دی اور ایذائیں ان کی حد سے گزر گئیں، تو نوح علیہ السلام نے سینکڑوں برس ظالموں کی زہرہ گداز جفائیں جھیلنے کے بعد خدا کے آگے شکوہ کیا کہ انی مغلوب فانتصر، کہ میں بے شک مغلوب اور ضعیف ہوں، آپ ان سے بدلہ لیجئے۔ ارشاد ہوا کہ جن گنے چنے افراد کی قسمت میں ایمان لانا تھا وہ لا چکے، آئندہ ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں، لہٰذا اب آپ ان کی عداوت اور تکذیب اور ایذا رسانی سے زیادہ غمگین نہ رہیں۔ عنقریب خدا کی شمشیر انتقام بے نیام ہونے والی ہے جو سب شرارتوں اور شریروں کا خاتمہ کر ڈالے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک کشتی ہمارے روبرو یعنی ہماری حفاظت اور نگرانی میں ہمارے حکم اور تعلیم و الہام کے موافق تیار کرو، کیونکہ عنقریب پانی کا سخت خوفناک طوفان آنے والا ہے جس میں یہ سب ظالمین اور مکذبین یقیناً غرق کیے جائیں گے۔ ان کے حق میں اب یہ فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا، آپ کسی ظالم کی سفارش وغیرہ کے لیے ہم سے کوئی بات نہ کریں، آنے والا عذاب بالکل اٹل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم لوط کے حق میں جھگڑنا شروع کیا تھا تو ان کو بھی اسی طرح کا ارشاد ہوا تھا، جو کہ سورہ ہود میں رکوع نمبر 7 آیت نمبر 76 کے اندر آیا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہماری بصیرت کی آنکھیں ابھی کھول دے جب ہمارے پاس توبہ کا اور واپسی کا رستہ موجود ہے۔ یا اللہ، یا اللہ ہم کو سچوں سے جوڑ دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔